رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل صبر یہی ہے کہ جیسے مصیبت آئے اسی وقت صبر کرنا، برداشت کرنا، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب بھی مصیبت آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھو دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم مسلمان بہت جلدی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے ایک تو پریشان ہو جاتے ہیں، دوسرے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایک ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، حوصلے پست نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، اللہ کے فرمان پر ہوتی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جو تعلیمات دی ہے اس کی نظریں اس میں ہوا کرتی ہے، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ میں چند حوالے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیشہ ذہن میں رکھو، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، مشکل اور پریشانی کے بعد راحت کے دن دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں۔ رات کتنی بھی تاریک کیوں نہ ہو، رات کتنی بھی اندھیری کیوں نہ ہو، رات کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، اجالا ضرور ہوا کرتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد راحت ضرور ہے، ہر تکلیف کے بعد، ہر بے چینی کے بعد سکون ضرور ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے، ان مع العسر یسرا۔ مومن کی نظر ان آیتوں پر ہوتی ہے، اس لیے مومن مایوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ میرا رب جو تکلیف، جو مصیبت، جو غم، دکھ، درد مجھے دیا ہے نا، اللہ نے اتنا ہی دیا ہے جتنا میں برداشت کر سکتا ہوں۔ میرا رب تو وہ رب ہے کہ دکھ اتنا ہی دے گا جتنا میرے اندر طاقت ہے برداشت کرنے کی۔ جو برداشت نہ کر سکوں میرا رب وہ دے نہیں سکتا ہے، وہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہہ دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی پر بھی اتنی تکلیف نہیں ڈالتے ہیں جتنا اس کے بس میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو، ہم نہیں دیا کرتے ہیں۔ یہ رب کا گویا اگر کوئی بڑی آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ سمجھو کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اسے جھیل سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے کہ تم جتنا تم برداشت کر سکتے ہو اتنی ہی تکلیف ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی آیت ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری ساتھ ہم سب کے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حالت ایسی بے بسی کی ہے، مجبوری کی ہے، اللہ اکبر، کہ ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر بے چین ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ابو بکر کیا کر رہے ہو، سیدھے چلو، صحیح سے چلو، کیا کبھی آگے کبھی پیچھے ہو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آگے رہتا ہوں تو خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہو اور وہ فوراً تیر چلا دے گا آپ پر۔ یہ خیال جیسے ہی آتا ہے کہ آپ پر تیر چلا دے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں کہ تیر آئے تو پہلے ابو بکر کو لگے۔ پھر اللہ کے نبی جب پیچھے رہتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو
अगर दुश्मन आगे ताक में बैठा हो तीर चलाने के लिए तो ये सोचकर आगे बढ़ जाता हूँ, आगे आ जाता हूँ कि ठीक है तो पहले अबू बकर को लगे। ये बेबसी थी, ये हालत थी सफर हिजरत में। वही सफर हिजरत था अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में जाकर आप छुपते हैं, बचते बचाते हुए जाते हैं। देखो इससे मालूम होता है कि जान की हिफाजत भी कितनी बड़ी दौलत है। ये अल्लाह की दी हुई जान है, उसकी हिफाजत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं सोचा कि अल्लाह हमारे साथ है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने अपनी जान को बचाने के लिए पहले गारे सौर में जाकर आप 3 दिन तक छुपे रहते हैं। बहरहाल जब गार पहुंचते हैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है। अबू बकर थोड़े परेशान नजर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अबू बकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी ये दुश्मन पहुंच गए हैं, अगर वो अपने पैरों को देखेंगे हमें देख लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबू बकर जरा परेशान हो रहे हैं। आपने कहा ला तहज़न, सुभान अल्लाह, ला तहज़न, अबू बकर मत परेशान हो, गम मत करो, रज मत करो, ना परेशान हो। क्यों? इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे भाई ये मोमिन की शान है, ये ईमान की ताकत है कि मुसीबतें कितनी भी हो, कितनी बड़ी भी हो, लेकिन जब अल्लाह पर ईमान होता है ना मेरे भाई, तो अल्लाह की कसम है उस वक्त सिर्फ अल्लाह ही याद आता है। और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत सामने आ जाए, मोमिन यही कहता है कि मुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे साथ है। और ये अमलन वहां भी हुआ और वहां भी हुआ। जब फिरौन पीछे आया अपना लश्कर लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के और बनी इस्राइल के सामने, समंदर आ गया, पीछे फिरौन आ गया। आप जानते हैं आगे जाए तब भी मौत, पीछे मुड़े तब भी मौत, हर तरफ चारों तरफ से मौत ही मौत है। यानी जाहिरी असबाब जितने नजर आ रहे हैं सब ऐसे हैं क्या बचने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे में हम होते तो क्या कहते? वो जुमला अल्लाह ने वहां बनी इस्राइल की ज़बानी कहलवाया, काला अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकून। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, मूसा हम तो पकड़ लिए गए, हम तो बस पकड़ लिए गए, कहाँ आ गए हम कि आगे भी मौत पीछे भी मौत, अब करें तो क्या करें? हंगामा शुरू कर दिया, वावेला मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम देखो कितनी बड़ी मुसीबत आई है, कितनी बड़ी मुसीबत है। अल्लाहु अकबर, सामने मौत पीछे मौत, कुछ कहीं बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बनी इस्राइल भी हंगामा कर रहे हैं। एक तो आंखों से देख भी रहे हैं कि मौत आगे पीछे दोनों तरफ है, और दूसरे कौम सता रही है, कौम भी कह रही है कहां लाया हमको यहाँ फंसा दिया। ऐसे मौके पर एक मोमिन कैसा होता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं, एक जुमले में खत्म कर दिया, हरगिज़ नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। और हम जानते हैं आगे क्या हुआ। मेरे भाइयों, कहना यह है कि मोमिन कभी भी मुसीबतों को देखकर, मुसीबतें जब उसको पहुंचती है तो उसके बाद मोमिन न तो कभी परेशान होता है न तो कभी मायूस होता है। और साथ ही साथ इस आयत को भी हमेशा जहन में रखो कि अल्लाह ताला ने कहा मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कि वमा रब्बुका नसिया, कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। यानी अगर तुम पर कोई मुसीबत आ गई है, कोई तकलीफ आ गई है, तो ये ना समझना कि रब मुसीबत देख के न देकर नौज़ुबिल्लाह हमें भूल गया है। रब भूलने वाला नहीं है। अल्लाह जानता है मैंने मेरे किस बंदे को किस तरीके से आजमाया है। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा होता है, इसलिए
لیے میرے بھائی پریشان نہ ہونا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، رب کی رحمت ضرور آئے گی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو میرے بھائی مصیبت جب بھی آئے کسی بھی شکل میں آئے تو رب کا فیصلہ مان کر قبول کرو، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے کسی کی بھی زندگی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو زبان پر حرف شکایت جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن مصیبتوں کے آنے کے بعد اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے لہذا وہ شکایت نہیں کرتا۔ ایک انسان شکوہ اور شکایت کی جسارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے، رب کے فیصلے پر، تقدیر کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے انسان جب وہ شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ میرے بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ مصیبت آئے اپنی زبان پر شکوہ شکایت نہ لائے، جو ہونا تھا ہو چکا، جسے گزرنا تھا گزر چکا، جو تکلیف آنی تھی آ چکی، اب اس پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے اعصاب پر قابو رکھو اور اپنی زبان پر حرف شکایت ہرگز نہ لاؤ۔ یہ دیکھو یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی زندگی میں اللہ اکبر کتنی بڑی مصیبت آئی۔ ان کے اپنے لختے جگر، ان کے اپنے لاڈلے یوسف علیہ السلام، جن کی محبت اللہ اکبر دل کے نہا خانوں میں موجود تھی، بڑے محبت تھی یوسف سے، اس ننھے یوسف کو اس بوڑھے باپ سے جدا کر دیا گیا، اس ننھے یوسف کو بوڑھے باپ سے چھین لیا گیا، گھر سے جدا کر دیا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ کتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ ایسے موقع پر یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل۔ اس بڑی مصیبت پر میں صرف یہی کہوں گا صبر جمیل کر رہا ہوں۔ اور صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر جمیل کروں گا۔ اور میرے بھائی کمال دیکھیں آپ کیا ہوا، یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، اندازہ تھا کہ میرے بیٹے یوسف کے ساتھ ان بھائیوں نے سازش رچی ہے، ان بھائیوں نے ہی غلط کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا، اس کے باوجود کچھ نہیں کہا، بس واللہ المستعان علی ما تصفون کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، بیٹوں سے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، یہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر بس میں صبر جمیل ہی کروں گا۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو سب پتا تھا، لیکن اس کے بعد پوری زندگی یعقوب علیہ السلام نے کبھی بیٹوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لایا یعقوب علیہ السلام۔ ہاں کب؟ ایک عرصہ گزرنے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد، جب بنیامین کو بھی مصر میں روک لیا گیا تھا، ان کا تذکرہ کرتے وقت اس وقت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر بیٹھے، ورنہ کبھی پوری زندگی گزر گئی، یوسف علیہ السلام کی پوری جوانی گزر گئی، لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا امتیاز، یہ ہوتی ہے مومن کی ایک شان کہ جب بھی مصیبت اسے آتی ہے وہ زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی مصیبت آ گئی
ہماری زبان پہ طرح طرح کے نعوذ باللہ جملے آتے ہیں. ارے نعوذ باللہ، کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ مجھ غریب کا ہی گھر دکھا تھا؟ میں ایسے ہی پریشان چل رہا ہوں، میرے گھر میں ہی حادثہ ہونا تھا، مجھے ہی مصیبت آنی تھی؟ اعوذ باللہ. بعض دفعہ تو ایسے ایسے جملے ادا کرتا ہے یہ انسان کہ رب کی گستاخی بھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہچکولے بھی کھانے لگتا ہے انسان. ایسے بھی جملے ادا کرتا ہے اپنی زبان سے. تو میرے بھائی، مصیبتیں جب بھی آئیں، کسی بھی شکل میں آئے، تو حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے. ہو رہا ہے کہیں پر دیکھیں بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، کہیں دکانوں کو گرایا جا رہا ہے، کہیں عبادت گاہوں کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں یہ مصیبت، کہیں وہ مصیبت، طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو ایسی حالت میں ایک مومن کی کیا